کیا آپ کے گھر میں بھی اچانک لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں؟ کاروبار چمکتے چمکتے اچانک ٹھپ ہو گیا ہے، یا پھر بغیر کسی بیماری کے جسم ہر وقت تھکا ہوا اور بھاری رہتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جادو اور نظر بد کا 100% مستند اور نبوی علاج بتاؤں گا، جس کے بعد دنیا کا کوئی جادوگر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جادو، حسد اور نظر بد ایک ایسی حقیقت ہے جو ہنستے کھیلتے گھروں کو برباد کر دیتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں چند ایسے طریقے جانیں گے جنہیں آپ خود اپنے گھر میں بیٹھ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اس میں سب سے آخری طریقہ بہت خاص ہے اور آزمایا ہوا ہے۔ سب سے پہلا اور آسان طریقہ، معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا استعمال۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو اللہ پاک نے یہ 2 سورتیں نازل فرمائیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ صبح شام اور رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور پورے جسم پر ان ہاتھوں کو مل لینا ہے۔ یہ آپ کے ارد گرد ایک ایسا حفاظتی حصار بناتا ہے جسے شیطان بھی نہیں توڑ سکتا۔ دوسرا طریقہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے۔ حدیث مبارکہ میں صاف آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جادوگروں کے وار وہاں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو اپنے گھر میں روزانہ یا ہر 3 دن بعد موبائل یا اسپیکر پر سورۃ البقرہ کی آڈیو چلائیں، پورا گھر برکت اور نور سے بھر جائے گا۔ تیسرا طریقہ ہے آیت الکرسی کا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا طریقہ ایک ایسا مجرب علاج ہے جو سلف صالحین اور علماء سے ثابت ہے۔ بیری کے 7 ہرے پتے لے لیں، آپ انہیں کچل لیں یا پیس لیں اور پانی کی بالٹی میں ملا لیں۔ اب اس پانی پر آیت الکرسی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں۔ مریض اس پانی سے غسل کرے اور تھوڑا سا پانی پی بھی لے اور کچھ پانی اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کرے۔ انشاءاللہ پرانے سے پرانا جادو بھی کٹ جائے گا۔ آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کل یہ بات عوام میں بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے کہ جادو کو جادو سے کاٹا جائے۔ قرآن و سنت سے علاج نہیں کرواتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں محنت کی جاتی ہے، اور جادو کو جادو سے جو کاٹا جاتا ہے اس میں محنت نہیں ہوتی، لیکن وہ 2 نمبری ہوتی ہے۔ 2 نمبری اس طرح ہے، گن کو گن سے کس طرح صاف کیا جا سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ گن کو کسی صاف چیز سے صاف کریں گے تو گن صاف ہوگا، گن کو گن سے صاف کریں گے تو گن کہاں صاف ہوگا؟ تو یہ بات خدا را اپنا ایمان خراب نہ کریں اور اپنا علاج کسی متبع سنت عامل سے کروائیں۔ یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز، صبح شام کے اذکار آپ کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ نفع اور نقصان صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جعلی عاملوں کے فریب سے بچ جائیں، اور کمنٹ میں یا اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھ ضرور لکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔